السلام علیکم، میں ہوں جاوید باگیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، اسلام آباد کوآپریٹو کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس میں جیل سازیوں کا لیول کیا ہے، اس میں کس حد تک کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ انوالو ہے، اس میں کس حد تک لینڈ سٹاک مافیا اس میں انوالو ہے اور کس حد تک رانا فرید کا اس میں کردار ہے۔ وہ ساری چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی۔ مجھے کوئی دوستوں نے میرے نے کہا کہ یہ چونکہ بہت پرانی سوسائٹی ہے اور تقریباً 3 دہائیوں کے قریب اس کو لانچ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا ممبران بہت سفر کر رہے ہیں۔ آپ کے پروگرام کرنے سے یا آپ کی انفارمیشن دینے سے کچھ ممبران جو ہے نا اس میں سفر کر رہے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کریں، کچھ چیزیں ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ ممبران کا فائدہ ہو سکے۔ تو میں نے اس وجہ سے اس اپنے دوستوں کی بیہاف پہ اس کو آپ تک انفارمیشن میں بریک آ گئی تھی، یہ میری غلطی سمجھیں یا کوتاہی سمجھیں، تو اب دوبارہ سے میں انشاءاللہ اس کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، ICHS، کیونکہ ICHS کا جب نام آتا ہے تو اس میں لینڈ سٹاک کا نام ہر صورت ساتھ وابستہ ہے، اور اس کی اگر کسی بندے نے فائل دیکھی ہے یا فائل کا بغور مشاہدہ کیا ہے تو ہر فائل کے پیچھے لینڈ انگیسٹ لکھا آپ کو نظر آئے گا، چونکہ لینڈ سٹاک ہی یہ سارے معاملات ڈیل کرتا تھا۔ اور میرے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جاری ہونے والی کوئی بھی فائل، اس میں باقاعدہ طور پہ لینڈ سٹاک کا بھی حصہ ہوتا تھا، وہ چاہے کسی طرح سے بھی جاری ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چند ایک چیزیں جو اب تک پہنچانی تھی، اور اس کے علاوہ اب چونکہ صدر، سیکرٹری اور باقی کابینہ باقاعدہ طور پہ اپنا چارج سنبھال چکی ہے، اور ابراہیم بلوچ جو اس سے قبل متعدد سوسائٹیوں میں کام کر چکے ہیں، زیادہ تر ان کا ایکسپیرینس ایڈمن کا ہے، مینیجر کا ہے، اس کو وہ دیکھتے تھے، اور ICHS میں بطور ڈیولپر ان کو متعارف کرایا گیا کہ یہ بہت بڑے ڈیولپر ہیں اور یہ ڈیولپنگ کا کام بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور انہوں نے اس پہ نہ صرف کام کیا بلکہ ایک بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کی، جو لوگوں کی نظر میں انویسٹمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سودے بازی ہے۔ اس نے صرف ICHS سے سودے بازی کی۔ کہاں سے اس نے سینکڑوں ہزاروں فائلیں حاصل کی، کس طرح سے وہ پیسہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اب جب کہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور ابراہیم بلوچ صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وہ حاضری قبول کرے، ہماری دعا ہے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ واپس آئیں اس پاک ہستی کی در سے، تو یہاں پہ جو کئی سالوں سے ایسی بیواؤں، یتیموں، غریبوں کے ساتھ ظلم، زیادتی ہو رہی ہے، جو اپنی جمع پونجی سے محروم ہو چکے ہیں، جن کی فائل یا جن کا پلاٹ ICHS کا کوڑیوں کے بھاؤ ہو چکا ہے، اس میں بہتری آئے، میری یہ دعا ہے۔ لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس کو سیدھے کرتے کرتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب ICHS سے متعلق اگر میں بات کروں تو لوٹ مار کا یہ بازار کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور اسی طرح لوٹ مار کے خلاف وفاقی دارالحکومت راولپنڈی کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، تحقیقاتی ادارہ، جہاں پہ شہریوں نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا ہو، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو، چاہے وہ FIA ہو، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس ہو، چاہے وہ متعلقہ تھانے ہوں،
چاہے وہ جس جگہ پہ وہ زمین فعال ہے، ضلع اٹک ہو، ضلع اٹک کے مختلف موضوعات ہوں یا مختلف تھانے ہوں یا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو، وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ICHS سے متعلق اپلیکیشن نہیں گی اور اس پہ تحقیقات کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا۔ لیکن بہت گرو سردار رفیق، اس سے مہا گرو جناب مہدی خان شاکر صاحب، ان سب کے استاد جناب لینڈ سٹاک مافیا منیر صاحب، کس طرح اپنے آپ کو انہوں نے پروموٹ کیا، کس طرح سے یہ ٹولہ، یہ پہلے ICHS میں 5 کا ٹولہ ہوا کرتا تھا جو مشہور ہے، وہ جو ٹولہ ہے اس میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نہ صرف ان پڑھ ہیں بلکہ وہ کلاس 4 کے ملازم بھی نہیں لگتے تھے، لیکن آج ان کا زندگی کا سٹائل گزارنے کا دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہیں کون سی دنیا سے آئے ہوئے ہیں اور کوئی انٹرنیشنلی تعلیم یافتہ یہ لوگ ہیں، لیکن ہمیشہ مار وہی کھاتا ہے جو زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر غیر قانونی طریقے سے۔ میرا 2 دن قبل جانا ہوا اینٹی کرپشن راولپنڈی میں، وہاں پہ میں نے ICHS سے متعلق کچھ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پہ مجھے معلوم ہوا کہ ICHS کتنا بڑا فراڈ، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اب ابراہیم بلوچ کس کس کو بچائیں گے؟ جو ابراہیم بلوچ کی ڈیل لینڈ سٹاک سے ہے، جو ابراہیم بلوچ کی ڈیل مہدی خان شاکر یا رفیق سے ہے، وہ اس کو کس طرح سے پورا کر پائے گا؟ اب میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بلوچ ان سب کا نزلہ ان غریب ممبروں پہ نکالے گا، ان کو تنگ کرے گا، چاہے وہ ٹرانسفر کی صورت میں ہو، چاہے اس کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے یا بنائے، یا کسی ایک بلاک کو بالکل بند کر کے اس پہ ایسے کاشن لگا کے اس بلاک کا سلسلہ شروع کرے گا جس میں اس کی اپنی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اور وہ سب جانتے ہیں، جتنے بھی میری ڈیلرز سے بات ہوئی ہے، کہ ابراہیم بلوچ کا فیز 1 میں کوئی سروکار نہیں ہے، حالانکہ وہ آغاز فیز 1 سے کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ فیز 2 میں ہے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ اب تک اس کی کوئی فیز 2 کی منظوری نہیں ہے۔ ابتدائی مراحل میں فاٹا میں منظوری کے لیے وہ فائل پڑی ہے اور اس پہ کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے کروڑوں روپے رشوت کے طور پہ اس میں دیے جا چکے ہیں۔ تو ناظرین، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک ICHS ایک بارود کا ڈھیر ہے۔ اگر اس میں ایک ذرا سی بھی انگاری لگ جائے تو وہ جل کے راکھ ہو سکتا ہے، اور اس میں زیادہ تعداد ان مسکین لوگوں کی ہے، ان بیواؤں کی ہے، ان یتیموں کی ہے جو اس میں راکھ ہو جائیں گے۔ لیکن جو مافیا ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانے میں لگا رہے گا۔ میری انفارمیشن یہ تھی کہ لینڈ سٹاک جو ہے وہ ICHS کا پرووائڈر ہے، اور جو بھی فائل اس کو جاری ہوتی تھی اس کے پیچھے، فائل کے پیچھے لکھا ہوتا تھا لینڈ انگیسٹ فائل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اب چونکہ ایک کاشن لگایا جا رہا ہے، اب جو ابراہیم بلوچ کے اور لینڈ سٹاک والوں کے گیت گاتے تھے بزنس مین، اب وہ پچھلے 1-2 دن سے میں سن رہا ہوں کہ ان کو بد دعائیں اور ہائیں دے رہے ہیں کہ یہ جتنا نزلہ ہے یہ ہمارے اوپر گرایا جا رہا ہے، اور خود وہ اتنا کچھ کر کے مدینے جا کے بیٹھ گیا ہے۔ دیکھیں، وہاں پہ جانا، اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے
کہ جو اس سے محروم ہے یا جس کی وہ خواہش ہے کہ وہ ہر صورت وہاں پہ پہنچے. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جگہ پہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہاں سے اس کو بلاوا نہیں آتا. اب ابراہیم بلوچ کو اگر بلاوا آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں تو شاید ہوتا ویسے کم ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کیونکہ اگر میں اس کے مذہب کے حوالے سے کوئی بات کروں گا تو وہ ایشو بن جائے گا. بہت سارے لوگ جو وہاں پہ اسلام کر کے آتے ہیں تو یہاں آ کے اپنے پرانے ہی ڈگر پہ چلتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس جگہ سے ہو کے آئے ہیں اور کون سی ایسی ہستی ہے جہاں پہ وہ ماتھا ٹیک کر یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ میں ایمانداری سے کام کروں گا, میں بے ایمانی نہیں کروں گا. لیکن یہاں آ کے وہ بھی غریبوں کے ہی حق مارتے ہیں اور اسی طرف جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن اب چونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ میں اس پہ بات کروں یا اس کو آگے لے کے جاؤں, لیکن کیونکہ بات ICH ہاؤسنگ پروجیکٹ کی ہو رہی تھی تو اس میں جتنا یہ مافیا انوالو ہے اتنا ہی متعلقہ ادارہ بھی انوالو ہے. اگر متعلقہ ادارے چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. اگر کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ چاہ رہا ہے 2 نمبر طریقے سے ان کو پروموٹ کرنا تو وہ کر رہا ہے. FIA چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن وہ چاہے تو تب کی بات ہے. اسی طرح نیب چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن وہ تبھی ہو سکتا ہے جب چاہے. اب ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, جو بھی کر لیں یہ سردار رفیق ہو, مہدی شاکر ہو, لینڈ سٹاک مافیا ہو, یہ شکنجے سے بچ نہیں پائیں گے. کتنے دن بھاگیں گے, آخر شکنجے میں آ ہی جائیں گے. یہ لگژری گاڑیاں, یہ غریبوں کا پیسہ ان کو ایک دن لٹانا ہی پڑے گا. تو ناظرین, اس سے متعلق بہت ساری انفارمیشن ہے جو اب تک میں نے شیئر کرنی ہے اور آپ کو بتانا ہے. لیکن ابتدائی طور پہ میں یہ چاہ رہا تھا, کیونکہ ایک بریک کے بعد میں نے ICHS پہ پروگرام کا آغاز کیا ہے اور انفارمیشن آپ تک شیئر کر رہا ہوں کہ لاہور کی پارٹیاں, اوورسیز پاکستانی و دیگر کتنے اس میں متاثر ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ آنے والے دنوں میں خود ہی یہ مافیا بولے گا اور یہ بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو متعلقہ ادارے ہیں, FIA ہے, نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے, ضلع کونسل اٹیک ہے, کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے حوالے سے دی جانے والی درخواستوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. باقی فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. کیا آپ ایسے برود میں گھسنا چاہیں گے جہاں پہ کسی وقت بھی آگ لگنے یا تباہ ہونے کا خطرہ ہے, یا اسے کنارہ کشی اختیار کریں گے. تو ناظرین, انشاءاللہ تعالی مزید انفارمیشن کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.